ہماری مرزے سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں، اگرچہ مرزا کو اپنے منگول باپ داداؤں کا مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا اس میں فخر ہے۔ یہ تو ہوا مرزے کی بنائی حدیث کا جواب۔ سرکار عبداللہ بن عمر نیوٹرل رہے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انہیں ہاتھ نہیں لگے۔ اٹھائیں المعجم الکبیر طبرانی، اسی ریفرنس سے مجموع الزوائد کے اندر حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے آخری دنوں میں کہتے تھے مجھے پوری زندگی کسی نیک اعمال کے اعتبار سے کوئی غم نہیں کہ مجھ سے کبھی کوئی چھوٹا ہو سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر فیعۃ الباغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا۔ کم وقت میں 3 ایسی باتیں کر گیا جن کا جواب اور وضاحت ضروری ہے، ذرا ترتیب سے سنیے۔ تو اس نے ابھی تک پہچانے بغیر والی بات گھڑی ہے، جہاں تک ہمیں علم ہے ابھی تک اس نے کفر والی بات نہیں کہی۔ جو بات مولا علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی، عبداللہ بن عمر کو وہی بات 34 ایئرز کے بعد جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروانے کی کوشش کی اور وہ شہید ہوئے اسی کے اندر، ان کو سمجھ آ گئی۔ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہوئے خود ہی ڈرائیور بننے جا رہا ہے، وہ بھی پوری امت کا۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا کو ہم نے نیوٹرل رہنے کا مشورہ کیوں دیا اور نیوٹرل رہنے والے صحابہ کے بارے میں مرزا نے جو بدتمیزی و گستاخی کی، اس کی حقیقت بھی الحمدللہ ہم خوب ظاہر کر چکے ہیں۔ کتب حدیث اور اہل بیت کے عملی رویے سے مرزا کی بدزبانی بالکل باطل ہو جاتی ہے۔ اب اس بارے میں مرزا منگول نے جو کچھ کہا، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ 25ویں منٹ کے بعد مرزا نے ملوکیت کے دفاع کی بات کرتے ہوئے کہا، اس ملوکیت کا کرنا ہے دفاع، بس صرف یہ وجہ ہے۔ اس دفاع کے اندر آگے نا ہمیں یہ مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں۔ یہ مرزا کا خلط مبحث ہی نہیں بلکہ سیاسی بیان بازی اور موضوع کو بدلنے کی ناکام و نامراد کوشش ہے۔ ان بیانات کے سلسلے کے 7ویں حصے کے آخر میں ہم قرآن مجید سورۃ المائدہ کی آیت 20 سے ثابت کر چکے ہیں کہ قرآن مجید میں ملوکیت کو نعمت قرار دیا ہے۔ اگر بات صرف ملوکیت کی ہوتی تو ہم قرآن و حدیث سے بس صرف اسی چیز کے بارے میں دلائل دے کر اپنی بات کو ختم کر دیتے، لیکن بات تو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخیوں اور ان کے خلاف بدزبانیوں کی، اور اس حوالے سے ہم نے نیوٹرل رہنے والے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے نیوٹرل رہنے کی بات کی تھی۔ ملوکیت بھی قرآن کے مطابق نعمت ہے اور اس کا دفاع کوئی عیب نہیں، لیکن مرزا منگول مجھ پر الزام لگا رہا ہے کہ جی ملوکیت کا دفاع کرنا ہے، اس لیے نیوٹرل رہنے کا مشورہ دیا۔ تو عرض ہے کہ مرزا نے اپنی تقریر کا عنوان رکھا وہابی مولوی کے مجھ پر 5 الزام، لیکن وہ کوئی ایک الزام بھی نہ گنوا سکا، جبکہ خود مجھ پر غلط بیانی اور الزامات کی بچھاڑ کر دی۔ الزامات و غلط بیانیاں میں اس سلسلے کے پہلے حصے میں گنوا اور دکھا چکا ہوں۔ یہ چوتھا ہے کہ نیوٹرل رہنے کا مشورہ ملوکیت کے دفاع کے لیے کیا تھا، جبکہ بات تو صرف عظمت صحابہ کی ہے۔ آگے سنیں، اسی بیان کے 26ویں منٹ کے بعد کہتا ہے، کیوں نیوٹرل ہوتے بھائی؟ کس دلیل کی بنا پر؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امیر کو لازم پکڑ لینا۔ تو کیا حضرت علی اس فتنے کے دور میں مسلمانوں کی جماعت کے امیر نہیں تھے؟ عرض ہے جناب منگول صاحب، صحیح بخاری حدیث نمبر 3606، صحیح مسلم حدیث نمبر 4784 میں مسلمانوں کے امام کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔
یہ تو نہیں کہا گیا کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بارے میں بعض اہم وجوہات کی بنا پر اختلاف ہوا، تم ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی بات کرنا اور ان پہ نعوذ باللہ جانور والی بات فٹ کرنے کی بات کرنا اور بدتمیزیاں کرنا، ان کے ساتھ بغض رکھنا، بلا شبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ امام تھے، چوتھے خلیفہ راشد تھے، لیکن امام کی مخالفت کرنے والوں کو مسلمین اللہ اور اس کے رسول نے قرار دیا، اور قرآن و حدیث میں کہیں بھی امام و امیر کی مخالفت یا اس سے اختلاف کو کفر، شرک اور نفاق نہیں کہا گیا۔ انجینئر مرزا اور اس کے فالوورز کا سارا مسئلہ یہاں سے آ کر بگڑتا ہے کہ انہیں ایسے ہر موقع پر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2704 اور حدیث نمبر 3629 اور صحیح مسلم کی حدیث 2457 سے لے کر 2461 تک، اور امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا اپنا فیصلہ، بلکہ قرآن مجید سورۃ الحجرات کی آیات 9 اور 10 بھی نہیں رہتی۔ یہ سبھی آیات و احادیث ہم اس بیانات کے سلسلہ نمبر 7 میں پیش کر چکے ہیں، الحمدللہ حمدن کثیرا۔ آگے دیکھیں 26 منٹ کے بعد ہی مرزا صاحب نے کیا کہا۔ پھر مسلم کی حدیث کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے، جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو، اسی کے تحت جنگ صفین لڑی تھی مولا علی نے، تو کیا مولا علی کا ساتھ نہ دیتے؟ پیارے بھائیو، اہل علم اکثر یہ وضاحت فرماتے نظر آتے ہیں، اور ہم جیسے طالب علم بھی، کہ مرزا حدیث کچھ پیش کرتا ہے مطلب کچھ اور بتاتا اور نکالتا ہے۔ یہ ہم کوئی ایسے تو نہیں کہتے، ہماری مرزے سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں، اگرچہ مرزا کو اپنے منگول باپ داداؤں کا مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا اس میں فخر ہے، لیکن یقین کیجئے ہمیں اس کے ان غیر مسلم کافر باپ داداؤں کے ظلم و ستم کی کہانی باوجود انتہائی ناپسندیدہ ہے، لیکن اس پر مرزا منگول پہ کوئی غصہ نہیں آتا کہ صدیاں گزر چکی ہیں اور اس میں اس کا کیا قصور ہے، لیکن جب یہ صحابہ کی گستاخی کرتا ہے اور پھر ہمیں غصہ آتا ہے، اور صحابہ کی گستاخی کے معاملے میں یہ کنفرم پکا مجرم ہے، اور یہ بھی مرزا کا اپنا اور ذاتی قصور ہے کہ مسلمانوں کا دین و ایمان بگاڑنے، خراب کرنے اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے کھلواڑ کرتے ہوئے قرآن اور حدیث کے معانی اور مفہوم کو بدل کر پیش کرتا ہے، اور اتنی بے باکی سے دھوکہ دیتا ہے کہ بعض اوقات اہل علم کے صحیح ترجمے پیش کر کے بھی دکھاتا ہے، لیکن بولتا اپنی من مرضی اور من چاہی کی بات۔ اب یہاں مرزے نے اپنے باطل خیال کے مطابق امیر معاویہ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر فرد جرم عائد کرتے ان کے خلاف صحیح مسلم کی حدیث بما ترجمہ دارالسلام کی پیش کی۔ ہم اسی کا لگایا ہوا اسکین آپ کے سامنے رکھ کر پوچھتے ہیں کہ اسے غور سے پڑھیں، حدیث میں کیا لکھا ہے اور مرزا کیا کہہ رہا ہے، پوری توجہ کے ساتھ۔ اصل بات سمجھنے کے لیے اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینے کی کیفیت کو ساتھ رکھیں، سامنے رکھیں، یاد رکھیں۔ آپ کی قبر میں نہ انجینئر محمد علی مرزا آئے گا، نہ سید توصیف آئے گا، سب اپنے اپنے عقائد اور اعمال کا خود حساب دیں گے، تو سوچئے اور غور کیجئے۔ جی ہاں، ایک بار اور سنیں اور دیکھیں پوری طرح غور و فکر کرتے ہوئے، تیسری بار بھی سن لیں، غور و فکر شرط ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ مرزا اصل میں تو گیم کردہ کتوں پہ آئے۔ پھر مسلم کی حدیث کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے، جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو، اسی کے تحت جنگ صفین لڑی تھی مولا علی نے، تو کیا مولا علی کا ساتھ نہ دیتے؟ اب ہماری عرض بھی سن لیں۔ صحیح مسلم کی اس حدیث نمبر 4799 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا بوئع للخلیفتین، جب دو خلیفوں کی بیعت لی جائے، غور فرمائیں کس کی بیعت لی جائے؟ دو خلیفوں کی، ایک خلیفہ پلس دوسرا خلیفہ، کل کتنے ہو گئے؟ دو خلیفہ۔ تو جو دوسرا خلیفہ ہے، خلیفہ ہونے کا دعوے دار ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا، ان دونوں میں سے دوسرے خلیفے کو قتل کر دو۔ مطلب جو دوسرا شخص بھی
خلافت کا مدعی بنے تب اس پر مرزا کی پیش کردہ اس حدیث کا حکم لاگو ہوگا۔ لیکن مرزا نے کیا بات بنا دی کہ جب ایک خلیفے کی بیعت ہو جائے تو جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو۔ پھر مسلم کی حدیث کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو۔ اسی کے تحت جنگ صفین لڑی تھی مولا علی نے، تو کیا مولا علی کا ساتھ نہ دیتے؟ مرزا منگول کی بنائی ہوئی حدیث کے مطابق، جی سوچ میں پڑ گئے، سوچئے مت، میں نے یہی کہا ہے کہ مرزا منگول کی بنائی ہوئی حدیث کے مطابق، بتائی ہوئی نہیں کہا، بنائی ہوئی کہا ہے۔ آخر کیوں کہا ہے ایسا؟ اس لیے کہ حدیث اور اس کا صحیح ترجمہ مرزا منگول کے سامنے تھا، اس کے باوجود بھی اس نے اپنی بات منوانے کے لیے اپنی طرف سے الگ بات بنا ڈالی۔ اب صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق تو دوسرا شخص جب خلیفے کے مقابلے میں خلیفہ بننے یا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرے اور اپنی بیعت لے تو اسے قتل کرنا چاہیے، لیکن مرزا کی بنائی ہوئی حدیث کے مطابق جو بھی خلیفے کے خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو۔ نعوذ باللہ، خلیفہ نہ ہوا اللہ یا اس کا رسول ہوا کہ اس کے خلاف کھڑے ہونے پر زندگی کا حق کھو بیٹھے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی بڑھ کر نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بھی ہر حکم کی نافرمانی انسان کو کافر اور مرتد اور واجب القتل نہیں بنا دیتی۔ ہاں کچھ احکامات ایسے ضرور ہیں جس سے یہ تمام فتوے لگیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جب تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا خلیفہ راشد امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضا کے مقابلے میں اپنی خلافت کے مدعی ثابت نہیں ہوتے تب تک واجب القتل ثابت نہیں ہوتے۔ لیکن مرزا کی بنائی ہوئی حدیث کے مطابق، اس کی ڈالی ہوئی کہانی کے مطابق تو امیر المؤمنین امیر علی سے اختلاف پر ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا واجب القتل ثابت ہوئے۔ نعوذ باللہ۔ پھر مسلم کی حدیث کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو۔ اسی کے تحت جنگ صفین لڑی تھی مولا علی نے، تو کیا مولا علی کا ساتھ نہ دیتے؟ اب مرزا یا کوئی بھی فرد کہہ سکتا ہے کہ حدیث بیان کرتے ہوئے انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو کیا آپ اسے بنائی ہوئی حدیث قرار دیں گے؟ تو بڑے ہی ادب سے عرض ہے کہ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میری کیا مجال کہ ایسا کہہ دوں، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ حدیث بلکہ آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے بھی بعض اوقات غلطی لگ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں علم ہونے کے بعد اس غلطی کرنے والے کو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ اے اللہ، ہم سے یا کسی بھی مسلمان سے اگر انجانے میں ایسی کوئی غلطی ہوئی تو ہمیں معاف فرما دے۔ لیکن جو شخص غلطی واضح ہونے پر بھی رجوع نہ کرے تو پھر یقیناً وہ مجرم ہے۔ مرزا کو اکثر علماء یہ بات سمجھاتے رہتے ہیں کہ حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے من مانی نہ کیا کرو، لیکن یہ باز نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے اب اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف صحیح مسلم کی اس حدیث نمبر 4799 سے مرزا اور رافضیوں کا استدلال تب درست ہو سکتا جب وہ یہ ثابت کریں کہ صفین سے پہلے امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر کے خلیفہ ہونے کی بیعت لے لی تھی۔ یہ تو ہوا مرزا کی بنائی حدیث کا جواب، ساتھ اس نے یہ بھی کہا، اسی کے تحت جنگ صفین لڑی تھی مولا علی نے۔ یہ مرزا نے پھر کہانی ڈال دی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ میں اس حدیث کے تحت صفین کی جنگ یا جمل کی جنگ لڑ رہا ہوں، بلکہ ابو داؤد حدیث نمبر 4666 ہم پہلے ہی پیش کر چکے ہیں۔ اس کے مطابق خود مولا علی علیہ السلام کا یہ بیان ہے کہ خاص اس بارے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، وَلَكِنَّهُ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ، ہاں یہ میری اپنی ایک رائے ہے جس کو میں نے اختیار کیا۔ مولا علی تو یہ فرما رہے ہیں، سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ قیس کے سوال پر سیدنا علی نے ان سے سوال کر دیا، ما تريد الى هذا، اس سوال سے تم کیا چاہتے ہو یا تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو قیس بن عباد نے عرض کی، دینانا دینانا، ہمارا دین ہمارا دین، یعنی دین کی بات سیکھنا چاہتا ہوں۔ تب مولا علی نے فرمایا کہ اس بارے میں مجھے کوئی حکم نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ میری رائے ہے، یہ خود امیر المؤمنین امیر علی کا فرمان ہے۔ جبکہ مرزا منگول کیا کہتا ہے سن لیجئے۔ اور پھر حضرت علی سے بڑھ کر کسی کو قرآن اور حدیث کا فہم تھا؟ مرزا اگر اپنے اس خیال میں سچا ہے تو پھر کہانیاں کیوں ڈال رہا ہے؟
کہانیاں پڑھن والی بے دی صحبت دا اثر تے نہیں، او کچھ عقل نو بھی ہاتھ مار لا ہے۔ آگے سنیے مرزا کیا کہتا ہے۔ پھر مسلم کی حدیث کے جو وقت کے امیر کے بغیر، امام کے بغیر، اس کی بیعت کے بغیر، اسے پہچانے بغیر مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ہم جاہل مر جاتے؟ اچھا ڈی پی صحابہ کو کیا کہیں گے؟ بھائی جو صحابہ کرام کو اس معاملے میں غلطی لگی، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن بعد میں تو کلیئر ہو چکا ہے نا۔ ہاں مرزے کی یہ بات سن کر تو اردو معلیٰ کی وہ مثال یاد آتی ہے، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ اردو کا ذوق رکھنے والے بھائی تو جانتے ہی ہیں کہ محاورہ اس فرد یا کام کے لیے بولا جاتا ہے جو اس سرے سے اس سرے تک قابل اعتراض ہو، ہر بات میں نقص، عیب اور کمزوری ہو، ہر بات بے ڈھنگی ہو۔ اور مرزا کی تو بات بات میں تضاد، جھوٹ، مکر و فریب۔ اب معلوم نہیں اسے کوئی سائیکو پرابلم ہے یا منگول صاحب کی یہ عادت ہے کہ کہہ کر بھول جاتے ہیں، یا اللہ ہی جانتا ہے کہ کس بیماری کا شکار ہیں۔ چلیے اتنا ہی کافی ہے۔ مرزا 30 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 ایسی باتیں کر گیا جن کا جواب اور وضاحت ضروری ہے، ذرا ترتیب سے سنیے۔ پہلی بات، مرزا نے اس جگہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4793 کا جو سکین لگایا، یہ ہم وہی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ذرا اسے غور سے پڑھیں۔ اس میں جو روایت ہے اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما واقعہ حرہ کے بعد عبداللہ بن مطیع کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، یہ صغار صحابہ میں سے تھے، اور یزید کے مخالف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وردہ کی بیعت کر کے انہیں خلیفہ مانتے تھے، ان کے لیے مدینہ والوں سے بیعت لے رہے تھے۔ تو جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یزید کی بیعت کر رکھی تھی تو یزید کے مخالفین کو یہ حدیث سنا کر سمجھا رہے تھے کہ جس نے امام کی طاعت سے ہاتھ کھینچا وہ جاہلیت کی سی موت مرے گا۔ مطلب صاف ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے نزدیک یزید کے خلیفہ بن جانے کے بعد یزید بھی اس حدیث کا مصداق تھا، جبکہ مرزا یزید کو جو کچھ کہتا ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اب مرزا نے یہ ڈائلاگ بھی بنا رکھا ہے، اسی کی زبان سے سن لیجئے۔ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور دوسری بات، اس کے لیے آپ کو دوبارہ مرزا کے الفاظ سنانے کی زحمت دوں گا، تو ذرا سنیے۔ پھر مسلم کی حدیث کے جو وقت کے امیر کے بغیر، امام کے بغیر، اس کی بیعت کے بغیر، اسے پہچانے بغیر مرا، اسے پہچانے بغیر مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ہم جاہل مر جاتے؟ اب مرزا نے صحیح مسلم کی حدیث کا نام لے کر پھر کہانی ڈال دی کہ اسے پہچانے بغیر مرا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث سے نکال کر دکھا دے، انشاءاللہ میں توصیف الرحمن اس کی خواہش کے مطابق اس کے لیے الگ سے کلپ بناؤں گا اور اس کا ٹائٹل دوں گا تھینکس ٹو مرزا منگول۔ اور صحیح مسلم میں اگر اسے نہ مل سکے اور ہرگز نہیں مل سکتی تو پھر اہل اسلام کی کتب حدیث میں سے کسی بھی کتاب حدیث سے نکال کر دکھا دے، ضمناً شکریہ پھر بھی ادا کر دوں گا۔ اصل میں یہ بات کہ امام کو پہچانے بغیر مرا تو جاہلیت کی موت مرا، مرزا نے اپنے اصلی مذہب رافضیت کی کتابوں سے یہ بات لی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے اصول کافی ترجمہ کے ساتھ جلد 2 ہے، صفحہ 372 ہے، اور اس پہ لکھا ہے جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانا وہ کفر کی موت مرے گا، اور اس بنیاد پر یہ امت مسلمہ کو کافر قرار دیتے ہیں۔ مرزا چونکہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت، تدبیر کے تحت، ایک پروگرام کے تحت کام کر رہا ہے، تو اس نے ابھی تک پہچانے بغیر والی بات گھڑی ہے، جہاں تک ہمیں علم ہے ابھی تک اس نے کفر والی بات نہیں کہی۔ تیسری بات، مرزا نے ہمارے جواب میں یہ تو کہا، اچھا ڈی پی صحابہ کو کیا کہیں گے؟ بھائی جو صحابہ کرام کو اس معاملے میں غلطی لگی، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن بعد میں تو کلیئر ہو چکا ہے نا۔ یہ ہمارے جواب میں دیے کلپ میں تو کہہ رہا ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن اس کا ایک کلپ مارچ 2020 کو یوٹیوب پہ نشر ہوا، عنوان ہے نظام خلافت قائم کیسے کیا جائے۔ اس کو شروع سے سنیں۔ کچھ جہادی تنظیمیں یا خلافت کے نام پہ اوپر تنظیمیں کھڑی ہوتی ہیں، پھر وہ مجھے چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس وقت آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ امت کی بیٹھے ہیں، امت کو بتائیں کہ امت بن کے رہیں اور ایک امام کے نیچے جمع ہو، جو امام سے ہٹ گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ وہ مسلم شریف کی حدیث ہے نا، وہ سر وہ اس صورت میں ہے جب امام موجود ہو، جب امام موجود ہی نہیں ہے اور امام کعبہ کو بھی امام ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کیا پاکستان کے بریلوی امام کعبہ کو امام مان لیں گے؟
وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے. او مامیا تینوں کس کملے نے امت دی ڈرائیونگ سیٹ تے بٹھایا ہے؟ تو تے رافضیاں دی گڈی دا آخری پیسنجر ہیں، ایویں کہانیاں ڈالدا رہنا ہے اپنا بڑا پن دسن واسطے. تو پیارے بھائیو، یہ مرزے نے کہانی ڈالی یا اس کے کسی کم عقل مرید نے کہہ دیا ہوگا. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اپنے بابا اسحاق جھال والے کی کھٹارا گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھا ہوا ویلا مسافر ہے. اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہوئے خود ہی ڈرائیور بننے جا رہا ہے، وہ بھی پوری امت کا. رہی بات امام کعبہ کی، تو یہ اکیڈمی میں بیٹھے کچھ بھی بول دیتا ہے. الحمدللہ ہم سالوں سال سے سعودیہ میں رہتے ہیں، اللہ کی رحمت، اس کا فضل ہے. اللہ اس بلاد حرمین کی حفاظت فرمائے. اللہ اس بلاد حرمین سے جو پیغام توحید نشر ہو رہا ہے اس کے اندر اور خیر و برکات نازل فرمائے، اور دنیا کے اندر کفر اور شرک کے اندھیروں کو مٹائے اور توحید کے نور سے اس جہاں کو جگمگائے، اور ہر اہل ایمان کو اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ کئی بار مکہ و مدینہ جانے کی سعادت حاصل ہوئی. بر صغیر کے عمرہ زائرین کی بہت بڑی تعداد آتی ہے، حج پر بھی عمرے پر بھی. ان میں سے چند ہی وہ متشدد قسم کے لوگ جو امام کعبہ یا مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یا تو وہ خود ان کے جاہل پیر ہوتے ہیں یا ان پیروں کے چند جاہل مرید، وگرنہ اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی امام کعبہ اور مسجد نبوی کے ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. حرمین تو پھر حرمین شریفین ہے. امام کعبہ یہ مسجد نبوی کے امام اگر کبھی بر صغیر کے دورے پہ چلے جائیں اور جہاں وہ نماز پڑھانے کا اعلان ہو جائے کہ امام کعبہ نے آج فلاں جگہ نماز پڑھانی ہے، تو بڑے بڑے گراؤنڈ بھر جاتے ہیں، بڑی بڑی جامع مساجد بھر جاتی ہیں، پاؤں رکھنے کا کسی کو جگہ نہیں ملتی. لیکن مرزا اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کہانیاں ڈالنا اس کا پیشہ ہے اور اس کی عادت ہے. اس کے منہ سے سن لے، دیکھ لے کیا کہتا ہے. وہاں موجود ہی نہیں ہے، پھر بھی ان کو سمجھ نہ آئے نا تو پھر ہم آخری حل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ پکی اینٹی وینم الزامی جواب لاجیکل آنسر. تو ہم پھر کہتے ہیں کہ اچھا جاہلیت کی موت مرا، کہتے ہیں جی بالکل. پھر ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ جنہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب جو واقعی امام بھی تھے اور خلیفہ راشد بھی تھے ان کی بیعت نہیں کی، وہ جاہلیت کی موت ہی مرے ہیں نا؟ نہ علی ٹھوس ہو جان گے، حالانکہ واقعی جاہلیت کی موت ہے وہ، کیونکہ وہ امام برحق ہے. مامیا بڑا تیر ماریا ہے، ٹھوستے تینوں انج کران گے، تیرے سارے بیلی، تیری ساریاں پرانیاں سڑیاں ہوئیاں پھکیاں چوکے تیرے سنگ میں بھی تنن نہ تو بھی تو اٹھن دے قابل نہیں رہیں گا. ہاں بھائی، مرزا منگول اکیلے بیٹھے بیٹھے خواب و خیالوں کی دنیا میں مست، سبھی کو ٹھس اور فنش کیے جاتے ہیں. کون روکتا ہے؟ سامنے بیٹھے لوگ تو بس سر جھکائے تقلید کا حق ادا فرما سکتے ہیں، وگرنہ دروازے پر فضیلت شیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ پہنچے، بیل دی، دروازہ کھٹکھٹایا، ٹیلی فون کیا گیا، مرزا اتھے ہی ٹھوس ہو گیا. مرزا کا ڈائلاگ سنیے، وہ کہتا ہے ہم کہتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے ہم کہتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے پھر ہم کہتے ہیں. مرزا کے ساتھ یہ سب کچھ واقعاتی دنیا میں ہوتا کہاں ہے؟ خواب دیکھتے ہوئے اگر یہ سب کچھ ہوتا تو ہمیں نہیں پتا. فون تے تو چکتا نہیں، کوئی عالم تیرے بوئے تے آ جائے تو بوہا کھولتا نہیں، تیرے شہر جا کے آوازہ لگاویں تے تو ڈورا ہو جانا ہے، اور پھر اپنے کمرے میں اپنے مرضی کے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کہانی ڈالتا رہتا ہے اور اس پہ اتراتا بھی رہتا ہے. اب آئیے اس کے اس کلپ کی طرف. 2020 میں ہی کہہ چکا ہے وہ ناپاک، گھٹیا، رذیل، گندا، رافضیت سے آلودہ جملہ اسی کی زبانی سنیے. حالانکہ واقعی جاہلیت کی موت ہے وہ، حالانکہ واقعی جاہلیت کی موت ہے وہ، حالانکہ واقعی جاہلیت کی موت ہے وہ. اور اب اس کے 3 سال بعد دوسروں کو ٹھس کرنے کی باتیں کرنے والا یہی مرزا منگول ہماری جوابی تقریر میں بڑا ہی شریف بنے، تقیہ کی چادر اوڑے، عملاً اپنی رافضیت سے ٹھوس ہوتے ہوئے رافضیت سے پاک جملہ کہتا سنائی دیتا ہے. ذرا آپ بھی سن لیں. اچھا جی، پھر ان صحابہ کو کیا کہیں گے؟ بھائی جو صحابہ اکرام کو اس معاملے میں غلطی لگی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. عقلوں ویلی پارٹی پھر 2020 میں کیوں کہا تھا؟ حالانکہ واقعی جاہلیت کی موت ہے وہ. اس کی ان حرکتوں کو دیکھ کر بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. چلیے آگے بڑھتے ہیں، مرزا مزید کیا کہتا ہے سنیے. لیکن بعد میں تو کلیئر ہو چکا ہے نا. ہاں، اس زمانے میں اگر معاملہ ایمبیگوس تھا، بعد میں تو کلیئر ہو گیا نا. اور سرکار بعد میں تو ان کو بھی کلیئر ہو گیا جو پوری زندگی ان کی سپورٹ کرتے رہے. جی، عبداللہ ابن عمر کو قتل ابن امیہ نے کروایا، صحیح بخاری میں موجود ہے. حجاج ابن یوسف نے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروا دیا تھا. یہاں بھی مرزا ڈنگ مارنے سے باز نہیں آیا.
ڈنگ مارنے کی عادت ہو نا، وہ کچھوے کے اوپر بھی بیٹھے ٹھوک ٹھوک لگے رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے جب کسبہ ڈبی لگاتا ہے تو ڈنگ والے کا ڈنگ نکل جاتا ہے. یہاں بھی مرزے نے ڈنگ مارا. کہتا ہے جو پوری زندگی بنو امیہ کو سپورٹ کرتے رہے. مرزا اگر سچا ہے تو یہ بات ثابت کرے کہ امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور خلافت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے علی کے خلاف معاویہ رضی اللہ عنہما کو سپورٹ کیا ہو. وہ اس وقت نیوٹرل رہے. شہادت علی کے بعد امیر المؤمنین امیر حسن کی خلافت قائم ہوئی. دونوں مسلم جماعتوں میں صلح ہو گئی، دونوں ایک جماعت بن گئی. تو سبھی نے امیر المؤمنین امیر معاویہ کو اپنا امیر مان لیا اور حکومت وقت کی اطاعت پر یہ خود سورۃ النساء کی آیت پڑھ چکا ہے. اسی کے مطابق سیدنا حسن، سیدنا حسین، اولاد علی، اولاد جعفر سب بھی ان کو سپورٹ کرنے لگے. سارے مسلمان جو اکٹھے ہو گئے تو عبداللہ ابن عمر بھی سپورٹ کرنے لگے. سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے، مسلمانوں کی دونوں جماعتیں اکٹھی ہوگی. اور ہم پوچھتے ہیں کہ صلح کے بعد اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین ماننا بنو امیہ کی سپورٹ ہے تو تمہاری ان فضول خرافات کے مطابق حسنین کریمین کو کیا کہو گے؟ انہوں نے بھی امیر معاویہ کو اپنا امیر مانا، پھر وہ بھی بنو امیہ کے سپورٹر بنے. بنو امیہ کون ہیں؟ الحمدللہ مسلم. رافضی تو نہیں تھے کہ ان کی سپورٹ کرنا غلط ہوتی. اور الحمدللہ جب اختلافات ختم ہو گئے اور صلح ہو گئی اور تمام صحابہ اور اہل بیت امیر معاویہ کو امیر المؤمنین مان کر ان کے سپورٹر بن گئے. تاریخ میں اس سال کو عام جماعت کا سال کہا جاتا ہے، اتحاد و اتفاق کا سال کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کی خوشخبری اکٹھے ہونے کی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی وہ پوری ہوگی. اب بخاری مسلم کا نام لے کر ان کی روایات میں اپنے من گھڑت جھوٹ ملا کر رافضیت کی راہ ہموار کرنے والا یہ مرزا مزید فریب دیتا ہے. دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 966 پیش کر کے یہ کہا جو ہم آپ کو سنوا چکے ہیں، اسی کا لگایا ہوا اسکین سامنے رکھ کر بتائیں کہ اس میں یہ دونوں باتیں کہاں ہیں. پہلی بات کہ ابن عمر کو بنو امیہ نے قتل کروایا. دوسری بات نیزہ زہر آلود تھا. تلاش کریں، خوب تلاش کریں، خوردبین لگا کر دیکھیں، آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 966 میں یہ بات ہرگز نہیں ملے گی. حتیٰ کہ ایک تیسری بات جس کا اس نے باقاعدہ اشارہ کر کے بتایا کہ حجاج نے پاؤں میں مروا دیا تھا، یہ بات بھی نہیں. یہ تینوں باتیں صحیح بخاری پر اس نے 3 جھوٹ بولے ہیں. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نیزے کی نوک ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاؤں کے تلوے پر لگی. اخمص قدمی ہی یہ الفاظ ہیں، آپ لغت اٹھا کر دیکھ لیں. یہ پاؤں کے نچلے اور بیچ کے حصے کو کہتے ہیں جو عموماً زمین پر نہیں لگتا. اس حصے کا نشانہ کون باندھے گا؟ پھر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حجاج کو یہ بات اس لیے کہی تھی کہ اس نے حرم میں ہتھیار داخل کیے تھے. پھر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بات حجاج سے کہی تھی. مرزا منگول نے تمام بنو امیہ پر چپکا دی. حجاج کو ہم کب نیک، صالح اور عادل قرار دیتے ہیں. سلف سے خلف تک اہل سنہ اس کے ظلم و ستم کا ذکر کرتے آئے. مفتی اعظم سعودی عرب سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں سوال ہوا کہ یہ کافر ہے یا مسلم؟ تو آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا عاصن ظالم ولیس بکافر. یہ نافرمان، گناہگار، ظالم لیکن کافر نہیں تھا. صحابہ نے اس کے ظلم و ستم تو بیان کیے لیکن اس کی تکفیر نہیں کی. اگر مرزا دکھا دے کہ صحابہ نے اس کی تکفیر کی تو ہم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والا حکم بیان کریں گے. کسی فرد کی غلطی کو پوری قوم پہ چپکا دینا کہاں کا انصاف، اور دنیا کی کون سی عدالت ہے جو اس بات کو صحیح قرار دے؟ مرزے کو گوروں کی بڑی فکر رہتی ہے کہ گورا نہیں مانے گا. گوروں کے نہ ماننے کی وجہ سے وہ صحیح مسلم کی حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. مرزے گوروں ہی کی عدالت سے اپنی اس روش کو صحیح ثابت کر دکھاؤ. ہم تو بس یہی کہیں گے کچھ عقلوں بھی ہاتھ مار لیا کر. اب آگے دیکھیں مرزا منگول مزید کیا فرماتا ہے. یہ عبداللہ بن عمر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے جی. عبداللہ بن عمر جو ہے نا نیوٹرل رہے ہیں. سرکار عبداللہ بن عمر نیوٹرل رہے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انہیں ہاتھ نہیں لگے. دیکھیے اس بد زبان، احترام سے محروم شخص کی زبان اور اس کے الفاظ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اس کی تبرعی زبان
ایسے ہی چلتی ہے۔ سوء ظن اور بدگمانی اس منگول کی عادت ہے۔ اگر واقعی مرزا احترام کرتا تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جب بعد میں ان پر دلیل واضح ہوئی تو نہ صرف یہ کہ اس معاملے میں ان کی رائے تبدیل ہوئی بلکہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا اور اس پر انہیں افسوس بھی ہوا، لیکن یہ بار بار کہتا ہے کہ جب تک انہیں ہاتھ نہیں لگے اس کی بدگمانی کے مطابق، جب تک ان کی ذات پر حرف نہیں آیا، ان کی ذات پر بات نہیں آئی تو نیوٹرل رہے، اور جب معاملہ ان کی ذات تک پہنچا پھر وہ نیوٹرل نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی وہ ذاتی مصلحتوں کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں نہیں۔ اور مرزا کی یہ بات اس لیے بھی غلط ہے، اس لیے بھی جھوٹی ہے کہ خود اس کے بقول سیدنا علی کے ساتھ مل کر نہ لڑنے پر افسوس والی بات سیدنا ابن عمر نے اپنی آخری عمر میں کی تھی۔ اس کے اپنے الفاظ ذرا غور سے سنیں۔ جو بات مولا علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی، عبداللہ بن عمر کو وہی بات 34 ایئرز کے بعد جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروانے کی کوشش کی اور وہ شہید ہوئے اسی کے اندر، ان کو سمجھ آ گئی۔ مرزا منگول صاحب، مرچ مسالہ لگانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو زندگی ختم ہونے کے بعد یہ بات سمجھ آئی تھی جو آپ ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہاں کہتے ہیں تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں، اور اگر نہ کہتے ہیں تو پھر یہ حماقت پر مبنی بات کیوں بنائی گئی؟ اور اگر یہ ہاں کہے نہ ہی نہ کہے تو پھر اپنے قاعدے کے مطابق مرزا منگول ٹھوس۔ اب دیکھیں اس ساری کہانی ڈالنے کے لیے اس نے کس روایت کو بنیاد بنایا؟ مرزا کا قول اسی کی زبان سے سنیں۔ سرکار عبداللہ بن عمر نیوٹرل رہے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انہیں ہاتھ نہیں لگے۔ اٹھائیں المعجم الکبیر طبرانی، اسی ریفرنس سے مجمع الزوائد کے اندر حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے آخری دنوں میں کہتے تھے مجھے پوری زندگی کسی نیک اعمال کے اعتبار سے کوئی غم نہیں کہ مجھ سے کبھی کوئی چھوٹا ہو سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر فیعت الباغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا مرزا نے کہا اٹھائیں المعجم الکبیر، لیکن پیش کی مجمع الزوائد، اس میں سندیں نہیں ہیں جیسے مشکات میں نہیں ہے بلکہ سندوں والی کتاب کے حوالے ہیں۔ خیر، مرزا صاحب کا پہلا حوالہ المعجم الکبیر دیکھ لیں، اس کی جلد 13 ہے، صفحہ 145، حدیث نمبر 13824 کا سکین ہے۔ اس کی سند غور سے دیکھیں، اس سند میں شریک نامی راوی ہے، خوب غور سے دیکھ لیں۔ پھر مرزا کا یہ شارٹ کلپ دیکھیں جس کا عنوان ہے صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق ضروری۔ دوسرے منٹ کے بعد سنیں مرزا کیا کہتا ہے۔ ہم کتنی ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اگر سند ضعیف بھی ہو اور اس کی صحیح حدیث کوئی صحیح سند سے مل جائے تو ہم اس حدیث کو صحیح ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ اس طرح اپنا تزکیہ بیان کر کر کے اپنے بارے میں لوگوں کا ذہن بناتا ہے کہ میں بڑا ایمانت دار، دیانت دار، بڑے عدل و انصاف سے کام لیتے ہوئے روایات کو پیش کرتا ہوں، جبکہ حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ حدیث یا اثر میں جو بات ہوتی نہیں وہ اپنی طرف سے گھسیڑ دیتا ہے۔ یہ بات ضمناً آ گئی، آگے سنیں مرزا کیا کہتا ہے۔ تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اب اس کی سند سنن ابی داؤد میں پکی ضعیف ہے، کیوں کہ اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان کی روایت جو ہے سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول موجود ہے۔ اس کا یہ بیان جولائی 2019 سے یوٹیوب پر لگا ہوا ہے، مطلب 3-4 سال پہلے سے اسے پتا ہے کہ شریک القاضی مدلس راوی ہے اور اس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے، لیکن یہاں اب بھی ایک ایسی روایت کا حوالہ دے رہا ہے جس میں اسی راوی کا یہی مسئلہ ہے، بلکہ اپریل 2012 کے کلپ بھی ہمیں ملا جس میں سنن ابی داؤد کی اس حدیث کو ضعیف بتا رہا ہے۔ عنوان ہے ضعیف الاسناد احادیث کا فتنہ، اور اس کے شروع میں ہی کہتا ہے، مثال کے طور پر سنن ابی داؤد میں ضعیف سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب النکاح چیپٹر میں، اگر میں سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اس کی سنن ابی داؤد میں جو سند ہے وہ ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کی صحیح سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ مطلب صاحب واضح ہے کہ 10 سال پہلے ہی علماء اہل الحدیث کی تحقیق پڑھ کر اس کو معلوم تھا کہ سنن ابی داؤد والی سند شریک کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن اس کے باوجود یہ 2022 میں 10 سال بعد بھی
ایک ایسی سند کا حوالہ دے رہا ہے جس میں یہی شریک راوی مدلس ہے، روایت عن سے ہے. یہ ہے مرزا منگول کی ایمانداری کا حال. المعجم الکبیر کی اسی جلد میں اگلی روایت 13,825 پر بھی یہی روایت ہے، لیکن اس کی سند میں سنان بن ہارون راوی ضعیف ہے. جمہور محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا. امام ذہبی رحمہ اللہ کی میزان الاعتدال کے اردو ترجمے میں آپ کو اٹھا لیں اس کو اور اس کی روایتی حیثیت دیکھ لیں. یاد رہے ان کے بھائی سیف بن ہارون بھی ضعیف ہیں. یہ اپنے بھائی سے بہتر ہے لیکن ہے ضعیف. بات بڑی واضح ہے کہ مرزا نے سند کی تحقیق کے بغیر ہی دھونس جماتے ہوئے کہا اٹھائیں المعجم الکبیر طبرانی. لیکن لگتا نہیں کہ اس نے خود اٹھا کر دیکھی ہو. مرزا سچ سچ بتا، کیا خود بھی اٹھا کر دیکھی تھی المعجم الکبیر؟ اور اگر مرزا ہاں کہتا ہے تو پھر دو باتیں لازم آتی ہیں. نمبر 1، یا تو مرزا نے سند کی تحقیق نہیں کی. نمبر 2، اگر کی ہے تو پھر جانتے بوجھتے اس روایت کا باب چھپا کر دھوکہ دیا. حالت جناب کی یہ ہے اور دعویٰ کرتے ہیں صحیح الاسناد کا. علمی لحاظ سے دیکھیں تو باتیں کروڑوں کی، حیثیت پکوڑوں کی. مرزا نے دوسرا اسکین پیش کیا امام حاکم رحمہ اللہ کی المستدرک کا. اس کی اور مرزا کی اپنی پتلی ترین حالت دیکھ لیں. ہم پہلے انہی کے اسکین دکھاتے ہیں. مرزا کی اسکین میں عربی متن میں سند کو غور سے دیکھیں. اس روایت سے پہلے لکھا ہوا ہے قال الحاکم رحمہ اللہ شرح هذا الحدیث وبیانہ فیما حدثناہ ابو ... قال سمعت عبداللہ ابن عمر یقول. امام حاکم نے اس حدیث کی شرح اور بیان میں فرمایا اس روایت میں جو ہم سے بیان کی ابو اور آگے مرزا کی مفید مطلب والی روایت پیش کی. مرزا جی اے ابو کیڑا ہے داستے صحیح. یہ ابو کے بعد جو 3 ڈاٹس لگے ہوئے ہیں یہ ابو ہے کون؟ اور آگے امام حاکم سے ابن عمر رضی اللہ عنہما تک کی سند کہاں ہے؟ کیا مرزا کو نہیں معلوم کہ عبارت کے درمیان اس طرح کے نقطوں ڈاٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں عبارت چھوڑی گئی ہے. ایسا قطع نہیں کہ ترجمہ کرنے والے نے چھوڑ دی، بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ مستدرک کے عربی نسخے میں بھی اس حدیث کا اسکین جلد 3 صفحہ 643 حدیث نمبر 6359 اس میں یہ نقطے یہ ڈاٹس اور زیادہ واضح ہیں. اب ایسی بے سند روایت لے کر صحابہ پر بد زبانی کا مقصد سوائے رافضیت کی خدمت کرنا، نیم رافضیوں کو خوش کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ مرزا کا ایک بیان ہے، اس کا عنوان ہے ضعیف الاسناد احادیث ہمارے ایمان کے لیے خطرہ کیوں؟ اس میں 5ویں منٹ کے بعد مرزا کیا کہتا ہے ذرا سنیے. اور آج کل کے بھی جو وائزین کی اس قسم کی روایتیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں وہ امام مسلم نے ان کو جعلی سمجھے ڈکلیئر کر دیا پہلے سے. مرزا بھی تو یہی کر رہا ہے، خود اپنے ہی اس فرمان کے مطابق جاہل قرار پاتا ہے. ویسے کون سا عالم دین تھا، لیکن اب تو خود اپنے فیصلے کے مطابق جاہل ثابت ہوا. مرزا کی پیش کردہ روایت کی معنوی بحث بھی اپنے سامنے رکھ لیں. اب تک ہم نے جو عرض کی وہ اس کی سند پر گفتگو تھی. آئیے اب اس کے مفہوم اور مطلب پر کچھ عرض کرتے ہیں اور اس حوالے سے صحیح سند سے ثابت اثر بھی آپ کے سامنے عرض کریں گے انشاءاللہ. مرزا کی یہ بات دوبارہ سنیں. جو بات مولا علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی، عبداللہ بن عمر کو وہی بات 34 ایئرز کے بعد جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروانے کی کوشش کی اور وہ شہید ہوئے اسی کے اندر، ان کو سمجھ آ گئی. بقول مرزا منگول کے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ بات تب سمجھ آئی جب بنو امیہ نے انہیں قتل کی کوشش کی اور اسی کوشش کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے. صفین کے 34 سال بعد یہ مرزا کا دعویٰ ہے اور اس نے کہا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں اس کی پیش کردہ ضعیف روایات میں یہ بات ہے یا نہیں. یہ دیکھیے اس کا پیش کردہ پہلا اسکین مجمع الزوائد کا، اس کو غور سے پڑھ کر دیکھے. اس میں تو بس اتنا ہی لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس محسوس نہیں ہوتا جتنا اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ میں علی کے ساتھ مل کر باغی گروہ کے ساتھ میں نے جنگ کیوں نہیں کی. بس اب دیکھیں اس کا پیش کیا ہوا دوسرا اسکین مستدرک حاکم کا. اس کی روایت میں یہ لکھا ہے کہ ابن عمر نے فرمایا مجھے کسی بات پر افسوس نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میں علی کے ہمراہ باغی گروہ کے ساتھ کیوں نہیں لڑا. اب ان دونوں اسکینز کو آپ نے دیکھ لیا.
مرزے کی بنائی ہوئی پوری کہانی کہ جب قاتلانہ حملہ ہوا تب کہا، پورے 34 برس کے بعد یہ مرزا بات کہاں سے لے آیا؟ ایک کہانی نہیں پائی انہیں تو اور کی کیتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں معلوم ہے کہ مرزا اپنے دعوے کو کہانی کی بجائے سچ ثابت کرنے کے لیے کون سی روایت پیش کر سکتا ہے۔ اگر اس نے پیش کی تو پھر ہم اس کی تفسیر انشاءاللہ بیان کریں گے، بس ذرا ہمت تو کرے مرزا جی۔ ان دونوں اسکینز کے حوالے سے ہماری آخری بات یہ ہے کہ ان میں موجود روایت کے مطابق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے علی کے ساتھ مل کر فیعہ باغیہ سے نہ لڑنے پر افسوس ظاہر فرمایا، اور اہل ایمان جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ وردہ کے خلاف لڑنے والے تو خوارج بھی تھے۔ کیا مرزے کو خوارج سے پیار و محبت ہے جو وہ خوارج کو فیعہ باغیہ نہیں مانتا؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں تو ان کو بھی باغی مانتا ہوں تو ہم عرض کریں گے مرزا صاحب پھر کوئی دلیل پیش کریں جس سے یہ ثابت ہو کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو جنگ جمل اور صفین میں علی کے ساتھ مل کر معاویہ کے خلاف جنگ نہ کرنے پہ افسوس ہوا ہو۔ خوارج کے خلاف جنگ نہ کرنے پہ افسوس نہیں ہوا۔ ہمارے پاس مضبوط قرینہ یہ ہے کہ ابن عمر صحابہ کے درمیان ہونے والے قتال میں جن دلائل کی وجہ سے نیوٹرل رہے ان کا تقاضا ہے کہ یہ افسوس خوارج کے خلاف نہ لڑنے پر ہی ہوا تھا۔ مرزا بھی کچھ پیش کرے، آئیے مزید سنیے مرزا کیا کہتا ہے۔ اور دوسرا یہ ایک صحابی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے جی، وہ ابو بکرہ، ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ راشد، ایک ابو بکرہ صحابی، وہ کہتے ہیں جی بخاری میں ان کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت علی کا ساتھ دیں جنگوں کے دور میں، تو ابو بکرہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب ایک مسلمان دوسرے پر تلوار سونت لے تو دونوں جہنمی ہیں، قاتل اور مقتول، اور ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ مقتول کیوں جہنمی ہے، قاتل صرف جہنمی ہونا چاہیے تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، لہٰذا اب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم اس جنگ کا حصہ نہ بنو۔ جی صحابی رسول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان جنگوں میں نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا، نیوٹرل رہے، اور ان کے سامنے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھی۔ ایک تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7083 جو مرزے نے پیش کی، دوسری ہم پیش کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن اب اس سے آگے مرزے کی کہانی سنیں، وہ کیسے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا منگولی منڈے نے کنبا جوڑا، اس کا مصداق بنا ہوا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ ابو بکرہ نے۔ اور ابو بکرہ کے ساتھ جو بنو امیہ نے کیا نا، ہاں جس نے مولا علی کے ساتھ یہ معاملہ کیا نا، مرنے سے پہلے اس کے 14 طبق روشن کیے ہیں بنو امیہ نے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس ابو بکرہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، جو لوگوں کو روکتے تھے حضرت علی کا ساتھ دینے سے، لیکن نیوٹرل تھے، یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ معاویہ کا ساتھ دو، حضرت معاویہ کا ساتھ بھی وہ نہیں کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے ساروں کا۔ واہ سبحان اللہ، یہ بھی اس کا احترام ہے بھائیو، خاص طور پر وہ بھی جو اس جیسے سے متاثر ہو کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کی گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ ذرا اس کا مینٹل لیول دیکھیں، کیسے ایک ٹیبل سٹوری کہانی بناتا ہے، پھر کیسے اس کہانی کو خود ہی جھوٹی ثابت کر کے اس کا جنازہ نکالتا ہے۔ اس 30 سیکنڈز کے مختصر وقت میں بھی اس نے یہی کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا نام لے کر اور بڑا جھوم جھوم کر کہتا ہے، جس نے مولا علی کے ساتھ یہ معاملہ کیا نا، مرنے سے پہلے اس کے 14 طبق روشن کیے ہیں بنو امیہ نے۔ اب یہ بات سن کر بندہ یہی سمجھے گا کہ ابو بکرہ نے علی رضی اللہ عنہ وارضاہ پر پتہ نہیں کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے، جب اس کے بدلے میں ابو بکرہ کا یہ حال ہوا کہ ان کی وفات سے پہلے بھی بنو امیہ نے ان کے 14 طبق روشن کر دیے، لیکن پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا ہے جو لوگوں کو روکتے تھے حضرت علی کا ساتھ دینے سے، لیکن نیوٹرل تھے، یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ معاویہ کا ساتھ دو، حضرت معاویہ کا ساتھ بھی وہ نہیں کہتے تھے۔ اب ان دونوں باتوں پر غور کریں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ صحابی رسول سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے نہ تو سیدنا علی کا ساتھ دینے کا کہا، نہ امیر معاویہ کا ساتھ دینے کا کہا، اور اگر روکتے تھے تو دونوں کا ساتھ دینے سے روکتے تھے۔ بات بڑی واضح ہے کہ ابو بکرہ نے علی پر کسی قسم کا کوئی ظلم و ستم نہیں کیا، لیکن اکلوں ویلی پارٹی پنڈ دی بیبے بن کر کہانیاں پاندی رہندی، مرچ مسالہ لگانا یہ ان کا وطیرہ ہے۔ اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ آگے سنیے مرزا کیا کہتا ہے۔ اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں جی یہ جو بخاری کی حدیث، او بھائی یہ حدیث اس صورت میں ہے جب کوئی شخص
ذاتی دشمنی. اصل بات یہ ہے کہ مرزے کی مثال کنویں کے مینڈک کی ہے. یہ سمجھتا ہے دنیا بس اتنی ہے جتنی مجھے نظر آ رہی ہے، یہی کنواں میری کل کائنات ہے. حالانکہ صحابی رسول سیدنا ابو بکرہ فتنوں کے حالات کے بارے میں صرف یہی ایک حدیث نہیں بلکہ دوسری حدیث سے بھی واقف تھے، بیان بھی فرماتے تھے. یہ جو ٹور مارنے کے لیے اور بطور نمائش اپنے سامنے کتابیں سجائے رکھتا ہے، یہ بس سجی رہتی ہیں، پڑھی ہوئی نہیں ہوتی. اگر پڑھتا تو ایسی باتیں نہ کرتا. اب اٹھائیے صحیح مسلم دارالسلام کی نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 7250، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4256، صحابی رسول سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتن الا ثم تکون فتن، ان قریب فتنے ہوں گے، خبردار ہو جاؤ، پھر فتنے ہوں گے. القاعد فیہا خیر من الماشی، ان فتنوں میں بیٹھا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا. والماشی فیہا خیر من الساعی الیہا، اور اس میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. الا فاذا نزلت او وقعت، سن لو جب یہ فتنے اتریں یا فتنے واقع ہو جائیں، فمن کان لہ ابل فلیلحق بابلہ، اگر کسی کے پاس اونٹ ہو تو وہ اپنے اونٹوں کے پاس چلا جائے، جس کے پاس بکریاں ہوں وہ بکریوں کے پاس چلے جائیں، جس کے پاس زمین ہے وہ اپنی زمینوں پہ جائیں. مطلب فتنوں کا حصہ بننے کی بجائے اونٹ چرا لینا، بکریاں چرا لینا، زمینوں میں کھیتی باڑی کر لینا، ان کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لینا اور فتنوں میں حصہ نہ ڈالنا. تو ایک آدمی نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا حکم ہے جس کے پاس نہ اونٹ ہو اور نہ ہی بکریاں ہو اور نہ ہی زمین ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعمد الى سیفہ فیدق علی حدہ بحجر، وہ اپنی تلوار لے اور اس کی دھار کو پتھر پہ کوٹے. کیا معنی؟ اپنی تلوار کو بیکار کر دے کہ وہ کسی لڑائی میں کام نہ آ سکے. ثم لینجو ان استطاع النجاء، پھر اگر وہ بچ سکتا ہے تو بچے. اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، 3 دفعہ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی فرما رہے ہیں اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا. فقال الرجل، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکرہت حتی ینطلق بی الى احد الصفین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں مجبور کر دیا گیا کہ دونوں صفوں میں سے مجھے کسی ایک فریق کے ساتھ لے جایا گیا، او احدى الفئتین، یا ان دونوں جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت مجھے زبردستی لے جائے، فضربنی رجل بسیفہ او یجیء سہم فیقتلنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی آدمی مجھے اپنی تلوار سے مارے یا کوئی تیر آئے اور وہ مجھے مار ڈالے. یہ سوال ہے صحابی کا. اس سوال پہ غور کیجئے. یہ شوق سے خوشی سے نہیں گئے بلکہ کہہ رہے ہیں کوئی فریق زبردستی اگر اپنے ساتھ لے جائے اور پھر سامنے مد مقابل فریق کا کوئی فرد تلوار لے کر مارنے آ جائے یا کوئی انجانہ تیر آ کے لگے اور ان کی زندگی ختم ہو جائے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال میں بھی انہیں لڑنے اور جنگ کا حصہ بننے کا حکم دیا؟ یا جان بچانے کے لیے اب وہ جنگ لڑے، مقابلہ کرے، تلوار اٹھائے؟ نہیں میرے پیارے بھائی، ایسی مجبوری کی حالت میں بھی آپ نے اسے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنیے. قال یبوء باسمہ واسمک ویکون من اصحاب النار، وہ اپنے اور تمہارے گناہ سمیٹ لے جائے گا اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ جہنمی ہو جائے گا. مرزا اگر چاہے تو اپنے سامنے رکھی مشکات سے حدیث نمبر 5385 غور سے پڑھ لے اور پھر بتائیں یہ حدیث ذاتی دشمنی، ذاتی لڑائی کے بارے میں ہے یا مرزے نے غیر علمی غیر کتابی ٹوٹکا مارا ہے. الحمدللہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فرمان اور مسلمانوں کی آپسی لڑائی میں نیوٹرل رہنے کا حکم بالکل بجا اور صحیح تھا. آگے سنیے مزید مرزا کیا کہتا ہے. جب اللہ کا حکم آ جائے
جو قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی۔ یقیناً قرآن مجید میں یہ حکم موجود ہے، لیکن قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے یا مرزا منگول سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حکمران کی اطاعت معروف میں ہے۔ ابو بکرہ اور تمام صحابہ اس بات کو زیادہ بہتر جانتے تھے کہ جب فتنوں کے دور میں تلواریں بیکار کر دینے کا حکم نبی موجود ہے تو نیوٹرل رہنے والے صحابہ کے نزدیک دونوں جماعتوں میں سے کسی کے بھی ساتھ مل کر دوسرے کے خلاف لڑنا یہ معروف کے مطابق حکم نہ تھا۔ یہ وجہ تھی اس معاملے میں اطاعت نہ کرنے اور نیوٹرل رہنے کی۔ آگے سنیے مزید مرزا کیا کہتا ہے۔ اور سورۃ الحجرات میں حکم آ جائے کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ توبہ پر آمادہ ہو جائے۔ تو قرآن میں جب لکھا ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانی ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے، تو ابو بکر نے یہ رزلٹ کیسے نکال لیا؟ بھئی حضرت علی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کر رہے تھے، اور پھر حضرت علی سے بڑھ کر کسی کو قرآن اور حدیث کا فہم تھا کہ آپ ابو بکر کے پیچھے جا کے چھپیں؟ سورۃ الحجرات کی اس آیت کا جو اس نے مفہوم بدلا اور من چاہی تشریح کی، اس کی حقیقت ہم اپنے دروس کے سلسلے کے 5ویں نمبر میں بیان کر چکے ہیں۔ آپ سن چکے ہوں گے، جنہوں نے نہیں سنا وہ حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی وضاحت کے عنوان سے ہمارا درس سن لیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی رزلٹ نہیں نکالا، غیر علمی، غیر کتابی، اور اصل وچ اسحاقی، بابی، جھالوی، مرزے کو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7250، سنن ابی داؤد کی حدیث 4256 اور مشکات میں حدیث نمبر 5385 کا علم ہی نہیں۔ ایویں ٹور ماردا رہندا ہے، پڑھی ہوئیاں نے، ساریاں پڑھی ہوئیاں نے، پتہ ککھ بھی نہیں انہوں، یہ پڑھی بھی نہیں ہے، پڑھی ہوئی۔ اس لیے اسے رزلٹ بنا رہا ہے۔ عقلوں ویلی پارٹی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح حکم ہے، ابو بکرہ کا نکالا ہوا رزلٹ نہیں۔ اور تم ہمیں تانے دیتے ہو کہ تم سیدنا عبداللہ ابن عمر یا ابو بکرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پیچھے جا چھپنے کی باتیں کرتے ہو، تو رب کعبہ کی قسم کسی رافضی اور خارجی کے لیے یہ تانا ہو سکتا ہے، اہل السنہ اہل الحدیث کے لیے نہیں۔ ہم اپنے لیے صحابہ کے فہم کو سعادت مانتے ہیں، لیکن تمہارا فریب اور دھوکہ واضح کر دینے کے لیے پھر عرض ہے کہ فتنوں کے دور میں چند صحابہ کے علاوہ اس وقت موجود تمام صحابہ نیوٹرل رہے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، نصیحت فرمائی تھی، پرزور تاکید فرمائی تھی تلواریں کند کر لینے کی، گھروں میں بیٹھ جانے کی۔ وہ صحابہ تھے، رافضی، جھالوی، بابی نہ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کی نصیحتوں کو خاطر میں نہ لاتے، من مرضی کرتے۔ اور وہ جو صحابہ لڑے وہ عمومی دلائل کی مطابق اپنے حق کے لیے لڑے۔ ہم کسی کے بارے میں بھی بد زبانی کو جائز نہیں سمجھتے۔ اللہ کی رحمت اہل الحدیث پہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کسی ایک صحابی کے خلاف بھی بد کلامی، بد زبانی کو برداشت نہیں کرتے۔ اور ہم تمام دلائل، حوالوں اور ثبوتوں کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ یہی طرز عمل مولا علی کا تھا، یہی طرز عمل حسنین کریمین کا تھا، یہی طرز عمل آل جعفر رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا کہ انہوں نے نیوٹرل رہنے والے صحابہ پر کوئی طعن اور ملامت نہیں کی، بلکہ شہادت علی کے بعد جب چند ہی مہینوں میں صلح ہو گئی تو خود جن سے لڑائی ہوئی تھی انہی کو حکومت سونپ کر ان کے ماتحت بن گئے تھے۔ جی ہاں، امیر معاویہ کو امیر المؤمنین مانا تھا، خلیفۃ المسلمین مانا تھا، حسنین کریمین نے اپنا امام مانا تھا، اور ایسا امام مانا کہ ان کی وفات تک ان کے ماتحت رہے، ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے۔ تاریخ صلح کے اس عام کو، اس سال کو عام الجماع اس خوبصورت نام سے یاد کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2704 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3707 کے مطابق امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی خواہش کہ لوگ ایک ہی جماعت بن جائیں اس سال الحمدللہ پوری ہوئی، اور کم و بیش 19 سال تک صحابہ کا یہ اجماع قائم رہا۔
अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया के दौरे हुकूमत में कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ, पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा का इजमा रहा। और इजमा के मुखालिफ का बदतरीन इंजाम कुरान मजीद की महकम आयत के मुताबिक क्या है, यह भी आप मिर्जा की जुबानी सुन लें। इसकी तकरीर का उन्वान है मसला नंबर 31, इजमा की हुज्जियत के दलाइल। शुरू में ही सूरत निसा आयत नंबर 115 की तिलावत करते हुए कहता है, वयत्तबिअ गैर सबीलिल मुमिनीन, और उस रास्ते पर चलता है जो मोमिनीन का रास्ता नहीं है। तो तावील खास के एतबार से तो पर्टिकुलर ये सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के बारे में है कि मोमिनीन का रास्ता इख्तियार करना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करे और मोमिनीन की राह छोड़ दे, यानी जिस पर सहाबा का इजमा हो चुका है या क़यामत तक अहले हक जिस पर इजमा करते रहेंगे तावील आम के एतबार से, उस रास्ते को जो छोड़ देगा नुवल्लीहि मा तवल्ला, तो हम उसे फेर देंगे, फिर वो जिस गुमराही में फिरने के लिए खुद तैयार हुआ बस वलियाज़ु बिल्लाह। और ये तो दुनिया में होगा, और क़यामत में वनुस्लीहि जहन्नम, और उसे डाल देंगे जहन्नुम में, वसाअत मसीरा, और ये बहुत बुरी जगह है पलटने की कि कोई जहन्नुम में जाकर पलटे। कुरान मजीद के मुताबिक और मिर्जे के इस एतराफ के मुताबिक इजमाए सहाबा का मुखालिफ जहन्नमी है। इसके ये अल्फाज दोबारा सुन लें, खास तौर पर इसके फॉलोवर्स जो इसकी खुराफात को आखिरी सदाकत समझे बैठे हैं, वो कान लगाकर सुने। तावील खास के एतबार से तो पर्टिकुलर ये सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के बारे में है कि मोमिनीन का रास्ता इख्तियार करना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करे और मोमिनीन की राह छोड़ दे, यानी जिस पर सहाबा का इजमा हो चुका है या क़यामत तक अहले हक जिस पर इजमा करते रहेंगे। अब मिर्जा मंगोल, इसहाक झालवी मलऊन और दीगर राफियों की अंधी तकलीद में बाबी बनकर इजमाए सहाबा की मुखालफत करके उनकी हुकूमत को बुरा भला कहता है, और अमीरुल मोमिनीन अली, अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा समेत तमाम सहाबा के इजमाई मौक़िफ़ के बरक्स आपसी इख्तिलाफ में न्यूट्रल रहने वाले सहाबा के खिलाफ भी बदकलामी और बदजुबानी करता है। अपने ही एतराफ़ के मुताबिक अपने आखिरी ठिकाने को जानकर इबरत हासिल करे, तौबा और रुजू करे और तमाम गुस्ताखियों बदजुबानियों से ला ताल्लुकी का ऐलान करके सहाबा की गुलामी में आ जाए। अब जरा सुने मिर्जा मंगोल सनसनी फैलाता, कहानियों वाली बेबे के सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ क्या नई कहानी डाल रहा है। अब सुने फिर इस अबू बकरा के साथ क्या हुआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इतना कहने के बाद दरमियान में कुछ और बातें की। हम सैयदना अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में इसकी कहानी पूरी सुनाने के बाद इंशाअल्लाह इन बातों का जवाब भी अर्ज कर देंगे। तो मिर्जा ने दरमियान में खास इस मामले के अलावा जो बात की उसे छोड़ छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। तो सुने मिर्जा इस बारे में आगे चलकर क्या कहता है। अच्छा, उस हदीस की तरफ वापस आ जाए। इस हदीस के कुछ तुरुक जो है मुस्नद अहमद में मौजूद हैं और वहां पे बड़े जबरदस्त अल्फाज हैं। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा कहते हैं, वही अबी बकरा जो लोगों को हजरत अली का साथ देने से रोक रहे थे ना, उनका बेटा कहता है कि मैं अपने बाप के साथ हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में गया उनके दौरे मलूकियत के अंदर, और ज़ियाद हमें लेकर गया। यहां तक भी मिर्ज़े ने अपनी बनाई कहानी के मुताबिक नऊज़ु बिल्लाह अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु का इबरतनाक इंजाम बयान नहीं किया, लेकिन वही पिछली तोहमत दोहरा दी। वही अबी बकरा जो लोगों को हजरत अली का साथ देने से रोक रहे थे ना। देखिए किस कदर झूठ और फरेबकारी का आदी है ये मुजरिम राफजी गोलकीपर मिर्जा मंगोल। और जालिम मिर्जा क्यों सहाबा की पाकबाज जमात पर तोहमतें लगा लगा कर अपना नामा अमाल मजीद गंदे से गंदा तर कर रहा है। अल्लाह से डर जा, बाज आ जा, वगरना क़यामत के दिन अगर रब ने तुझे पकड़ लिया तो तेरा झालवी बाबा तुझे बचा ना सकेगा। जब तो खुद पहले ये मान चुका है कि अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा मुआविया का साथ देने का भी नहीं कहते थे, लेकिन न्यूट्रल थे, ये भी नहीं कहते थे कि आप मुआविया का साथ दो। दोबारा ये हिस्सा सुने और देखें कैसे इसकी जुबान पर गिरा पड़ती है न्यूट्रल बोलने पर। लेकिन न्यूट्रल थे, ये भी नहीं कहते थे कि आप मुआविया का साथ दो। जब वो न्यूट्रल थे तो तुम जानबूझकर उन्हें मौला अली का मुखालिफ बनाने पर क्यों तुले हो। कहानी बाजो किनिया कहानियां पाओगे, जे तुहाडी कहानियां ना मुकिया तो असी तुहाडा पीछा करें तो भी बात नहीं आना। असी तुहाडे एक एक झूठ नूं नंगा करके अवाम दे सामने बयान करांगे अल्लाह दी तौफीक नाल। अब आगे सुने मिर्जा साहब क्या फरमा रहे हैं। इसका बाप भी खबीस था, ज़ियाद, वो हज़रत मुआविया का गवर्नर था। वो इन्हें लेकर गया, वहां पे हज़रत मुआविया ने कहा कि कोई ऐसी हदीस सुनाओ
ابو بکر جو تم نے خود رسول اللہ سے سنی ہو، انہوں نے پکڑ کے یہی حدیث سنا دی، ہاں، کہ نبی علیہ السلام اور ابو بکر کو تولا گیا تو رسول اللہ بھاری ہو گئے، اور کرتے کرتے وہاں تک جب پہنچا نا تو، اور پھر اس نے ساتھ کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت کا ملوکیت میں بدل جانے کی طرف اس خواب میں اشارہ ہے، کہ بتدریج خلافت ختم ہو کے ملوکیت میں، بادشاہت میں، وہی کیسر و کسریٰ کا جو نظام ہے وہی آ جائے گا۔ تو اب یہ حدیث جب سنائی نا ابو بکرہ نے، تو زیاد نے گردن سے پکڑ کے، مسند احمد کے الفاظ ہے، حضرت معاویہ کے دربار سے باہر نکال دیا دھکے مار کے، اور کہا کہ تنو اور کوئی حدیث نہیں سی لبھی۔ بڑی ہی توجہ سے غور کرتے ہوئے اس کے انداز اور چہرے کے تاثرات پہ نظر رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ساتھ اپنے خیال کے مطابق اس سلوک پر کیسا خوش ہو رہا ہے، یہ منگولی کیسی آوازیں نکال رہا ہے۔ اللہ ہی اس کے مکر و فریب، شر و فساد کے فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اب آئیے ذرا اس کے غبارے کی ہوا نکال کر اس کے علمی کتابی ہونے کے جھوٹے دعوے کی پول کھولتے ہیں۔ اس نے بات شروع کی سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد کی حدیث سے، پھر مسند احمد کا حوالہ دیا، مسند احمد کی حدیث نمبر 20,779 پیش کی کہ مسند احمد میں اس کے کچھ ترک موجود ہیں۔ جی ہاں، ترک تو موجود ہیں بلا شبہ، لیکن آپ نے جو اضافی بات بیان کر کے کہانی ڈالی، وہ بات ان اضافی ترک میں نہ سنن ابی داؤد میں ہے نہ ترمذی میں ہے، اور جو اضافی بات مسند احمد میں ہے، اس ترک کی اسنادی حیثیت تو مرزا نے بتائی نہیں بلکہ چھپائی ہے، وہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو۔ مرزا نے مسند احمد کا جو طریق پیش کیا، اس کے لگائے سکین میں سے عربی متن والا حصہ دیکھیں، حدیث نمبر 20,779 کے بعد لکھا ہے وَبِإِسْنَادِهِ، اس کا معنی ہے اور اسی سند کے ساتھ، تو سند اس میں نہیں بلکہ اس پہلی والی حدیث نمبر 20,778 میں مذکور ہے، تو دوبارہ وہی سند نقل کرنے کی بجائے یہ کہہ دیا اسی سند کے ساتھ مروی ہے۔ وہ سند کون سی ہے یہ دیکھیں، اس سند کی دوسری لائن میں راوی کا نام ہے علی بن زید۔ یہ علی بن زید جدعان کے نام سے معروف ہے، جمہور محدثین اسے حدیث میں ضعیف قرار دیتے ہیں۔ میزان الاعتدال سے اس کے احوال دیکھ لیں، امام ابن عیینہ رحمہ اللہ اسے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ حماد بن زید نے کہا وَكَانَ يُقَلِّبُ الْأَحَادِيثِ، یہ احادیث کو الٹ پلٹ کر دیا کرتا تھا۔ امام یحییٰ بن سعید القطان اس سے حدیث لینے سے بچتے ہیں۔ امام یحییٰ بن معین اور احمد ابن حنبل اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ امام فسوی نے کہا بہت سی روایات میں اختلاط کا شکار ہوا ہے۔ امام ابن خزیمہ نے کہا اس کے بیکار حافظے کی وجہ سے میں اس سے حجت نہیں لیتا۔ امام دارقطنی نے کہا لا یزال عندی لین، یہ ہمیشہ سے میرے نزدیک ضعیف رہا ہے۔ اب اس ضعیف راوی کے بیان کو لے کر پھر اس میں مزید جھوٹ کا مرچ مسالہ لگا کر جھالوی قول، قیصر و کسریٰ کی بادشاہت والی تہمت لگا کر مرزا خوشی سے پھولا نہیں سما رہا اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہا ہے، اور کہا کہ تنو اور کوئی حدیث نہیں سی لبھی۔ حالانکہ اپنے اصول کے مطابق یہ جاہل ڈکلیئر ہو چکا ہے۔ اسی کا کلپ سنیے۔ اور آج کل کے بھی جو بائزین کی اس قسم کی روایتیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں، وہ امام مسلم نے ان کو جاہلی سمجھے ڈکلیئر کر دیا پہلے سے۔ حقیقت یہی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو مرزا نے کہانی بنائی کہ جس نے بھی مولا علی کے ساتھ یہ معاملہ کیا، حقیقت میں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا کوئی معاملہ کیا ہی نہیں تھا۔ پھر 14 طبق روشن ہونے والی بات بھی من گھڑت، اس کے لیے جو اتنے بڑے دعوے کے ساتھ روایت لایا وہ روایت بھی ضعیف مسند احمد والی۔ پھر ہم امام خلال رحمہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے صحیح اثر پیش کر چکے ہیں کہ اس وقت تقریباً 10,000 صحابہ موجود تھے اور وہ سب کے سب نیوٹرل تھے۔ مرزا منگول نے صرف 2 کا نعوذ باللہ برا انجام گھڑا، تو جس نے والی بات ٹھوس ہو گئی مرزا کی کہ جس نے مخالفت کی مولا علی کی، سب کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر رافضیوں اور ان کے گول کیپرز مرزا ٹائپ لوگوں کی کہانیوں کے مطابق علی رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے دشمن تو امیر معاویہ تھے نعوذ باللہ، لیکن وہ تو کم از کم 20 برس تک امت مسلمہ کے متفقہ طور پر امام ولی الامر امیر المؤمنین رہے۔
کئی فتوحات بھی حاصل ہوئیں، والحمدللہ علی ذالک۔ مرزا اور دیگر روافض بس کہانیاں گھڑ گھڑ کر صحابہ کی دشمنی لوگوں کے دلوں میں ڈال کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اور یہ بڑے ہی گھاٹے کا سودا ہے کہ دنیا کے چند ٹکڑوں کے پیچھے انسان اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہمیں زندہ رکھنا تو ایمان کی بہترین حالت میں تیری توحید کی دعوت دینے والے، تیرے نبی کے پیغام کو آگے پھیلانے والے، تیرے پیارے نبی کے اہل بیت و صحابہ کی عزت و عظمت کے جھنڈے گاڑنے والے، اس دین کے نوکر، اس دین کے خادم بن کر زندہ رہیں، اور اس نوکری چاکری کو اپنے دربار میں مالک قبول فرما کے ہمارے چہروں کو جہنم کی آگ پہ حرام فرما دے، اور بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، بغیر سابقہ کسی عقاب کے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے صحابہ، آپ کے اہل بیت کا پڑوس عطا فرما دے، اور تو اللہ قادر ہے ہر چیز پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔